شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں۔ تو اب ترجمہ اور تشریح تھوڑی بہت مختصر۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبر آئی الغاشیہ، اس واقعے کی جو ڈھانپ دینے والا ہوگا، جو سب پر چھا جانے والا ہوگا۔ الغاشیہ قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رچن یوسات مظفر آبادس من زلزل آیو تیسو یاد 2005 مز تمن بستین ناو ہیکو نہ تُہۍ ؤنِتھ حظ کہ سُہ ریکارڈ تم گو تم کم لُکھ ٲسۍ تہنٛدۍ رشتہ دار تہِ روٗدۍ نہٕ، تم تحصیل آفس تہِ روٗدۍ نہٕ، پورٕ شہر گئے مس تل، تم گامی گئے مس تل، ریکارڈ تک مٹ گیا تھا۔ یہ بھی نہیں کوئی بتا سکتا تھا کہ کون کون مرا، چونکہ جو جاننے والے تھے وہ بھی مر گئے۔ ایسا خوفناک زلزلہ تھا۔ اس قسم کو زلزلے کو بولتے ہیں غاشیہ۔ قیامت کو بھی غاشیہ بولتے ہیں کہ قیامت کے واقعے سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہل اتاک حدیث الغاشیہ، جو سب کو چھا جائے گی، چھوٹا ہو کیا، بڑا ہو کیا، امیر ہو کیا، غریب ہو کیا، عورت ہو کیا، مرد ہو کیا، کوئی بھی، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا لائنوں میں قطار در قطار۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آج اسی انداز میں آئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ رزلٹ یہ 10th 12th رزلٹ چھُنہ کینٛہہ تہِ، یہ گڑبڑ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ، یہ پیپر لیک تہِ ہیٚکن گٔژھِتھ، اتہِ چھُنہ کانٛہہ امکانی غلطی گژھنُک، سب کچھ سامنے ہے۔ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے دیکھیں گے اس میں اتمز کیا چھ لکھت، تم میں گناہ مش لکھت، تم میں ژور مش لکھت، سمون کرپشن مش لکھت، ہوئے ہوئے سمون غابت مش لکھت، میون اپوز مش لکھت، میون دھوک مش لکھت، میں ان پونس کھے تم مش لکھت، یہاں تو سب کچھ موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے سین بدقسمتی، ات گو کیا، ات مز نہیں کہیں چیز چھٹیمز، اتے لکٹ لکٹ سوری کیا لکھت، سر رپے روزے تم دو دکاندار سنس باقی اس معاف کرنے میں نکیں اتے سچ لکھت۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ کہاں سفارشی چھا، کہاں بوئے، کہاں یارا، کہاں افسرا، کہاں دوستا۔ قرآن کریم منن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج ہمارے پاس ایسے ہی تنے تنہا آؤ گے جیسے تم کو ہم نے دنیا میں تنے تنہا بھیجا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہاری دولت، تمہارے عہدے، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری سب کچھ چیزیں اور تمہارے تعلقات، تمہاری دوستیاں، تمہاری رشتہ داریاں، مول موج بن بوائے موج قربانی دن واجی قیام تو دوشن ہیت نزدیک ہے، مول پور راتس تڑپن وول اگر بچے بیمار گسے قیام تو دوشن ہیت نزدیک ہے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو رشتے، جو دولت، جو شہرت، جو عزت دی تھی سب کچھ تم نے پیچھے چھوڑ دیا، آج ہماری بارگاہ میں تنے تنہا آئے۔ الغاشیہ، سب کچھ آ جائے گی قیامت، کوئی نہیں بچے گا، کوئی عمل بھی نہیں، کوئی شخص بھی نہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ خاشعۃ، ذلیل و خوار، ترجمہ چھو تو کیا چھو، ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ کیا عمل کسا شکل ایسے پگا قیام دو میں نے بایا یہ سوچو نا کہ زندگی گزارو اس دنیا میں ڈاکو نہیں پٹ، بدنمیز نہیں پٹ، فاسق و فاجر رکنین پٹ، اور قیام دو ایسا شکل سائن نورینی بارگاہ خداوندی میں امیر کبیر سے پٹ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا، کتنے چہرے سفید ہوں گے روشن اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہوں گے۔ تسود وجوہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، مصیبت کے مارے ہوئے تھکے ماندے ناصبہ، تصلی نارا حامیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر کے پاس سے گزرے،
आवाज दी अंदर से राहिब को। वो राहिब बाहर निकला, सारी जिंदगी इबादतें करते करते, फाके मारते मारते, जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं, सूख चुका था राहिब। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उसको देखकर रोने लगे। फरमाया क्यों रो रहे हो? साथियों ने पूछा, इसलिए रो रहे हैं कि इसकी सारी जिंदगी की मेहनतें रायगा और जाया चली गई। ये मसले के हौसले को ठीक, उस शख्स ने अल्लाह की इबादत की लेकिन रसूलुल्लाह के तरीके को नहीं अपनाया। हजरत उमर फारूक उस पर रोने लगे। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी इस लायक है कि हम पर रोया जाए। अगर उस राहिब की जिंदगी गैरुल्लाह की इबादत में गुजर गई, हमारी जिंदगी भी तो दुनिया की इबादत में गुजर गई। सिर्फ इतना ही है कि हम दुनिया को खुदा नहीं बोलते, लेकिन करते क्या नहीं हम दुनिया के लिए। सोन वथुन ब्यून पकुन क्यों चुन, पूरी जिंदगी सारी तगोदो दुनिया खतर, खुदा बेजार, इस्लाम बेजार, कुरान बेजार हमारी जिंदगी गुजर जाती है। पच्चा बुथाओ पका कायम तो दो खुदायस आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, वो दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। तुस्का मिन आइनिन आनिया, गर्मा गर्म खोलते हुए चश्मों से उनको पानी पिलाया जाएगा। सूरह हज में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये पानी जब उनको मुंह से उंडेला जाएगा, जब चेहरे के नजदीक किया जाएगा। कुरान की आयत है, मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको किसी बुजुर्ग का कोई कौल नहीं सुना रहा हूं। कुरान कहता है जब पानी उनके नजदीक लाया जाएगा, उस पानी की गर्मी की वजह से चेहरे की खाल स्किन नीचे गिर जाएगी। जब वो पिएंगे, क्योंकि बहुत भूख और प्यास लगेगी, वो मजबूरी में उस पानी को पिएंगे। जो ही अंदर डालेंगे तो पेट की जितनी अंतड़ियां हैं, ये सब पेशाब व पाखाने के रास्ते से नीचे गिर जाएंगे। इतना गर्म और खोलता हुआ पानी होगा। तुस्का मिन आइनिन आनिया, भूख इतनी होगी कि लैसा लहुम तामुन, नहीं होगा उनके पास कोई खाना, इल्ला मिन ज़री, मगर बदबूदार, खारदार, गले में अटकने वाला, कांटे वाला खाना, वो उनको खाने के लिए दिया जाएगा। ला युस्मिनु, जो ना उनको मोटा करेगा, वला युगनी मिन जू, और ना भूख को दूर करेगा। दुनिया में क्यों के बच साले मुनीरी कंड आए दिनस किस औसित साले बच ना बच तो साले न के, भूख भी खत्म नहीं होगी। अब ये गले में कांटे फंस जाएंगे, फिर ये पानी पीने के लिए दिया जाएगा। हदीस में आता है कि एक तो पानी, और दूसरी जगह आता है कि उनको गस्साक, गिस्लीन, जहन्नमियों के जख्म होंगे, उन जख्मों से पीप निकलेगी, सफेद वजुल खून मिक्स शासन वो निकलेगा। वो इतना बदबूदार होगा, लव अन्ना गस्साकन, अगर एक डोल उस खून में से दुनिया में डाल दिया जाएगा, दुनिया उसकी बदबू की वजह से परेशान हाल हो जाएगी। ये उनको पीने के लिए दिया जाएगा जहन्नमियों को। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो चीखते रहेंगे प्यास प्यास प्यास, वो चीखते रह जाएंगे भूख भूख, न उनकी भूख मिटेगी न उनकी प्यास खत्म होगी। लेकिन इसके बजाय अहले ईमान का तबका आज के से दर्स कुरान समझ अगर इस होशियार गई, आज के से दर्स कुरान समझ अगर इस अहद को कि नहीं हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, अल्लाह को खुश करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह वाले बन जाएंगे, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे, रूठे रब को खुश करने वाले बन जाएंगे, फिर हमारे लिए ये अगली वाली जो पेशन गोइया हैं, वजूह यौमइदिन नाइमा, कितने चेहरे ऐसे होंगे जो उस दिन तरोताजा होंगे, खुश खुर्रम होंगे, हंसते हुए होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, मुस्तबशिरा खुश होंगे, लिसाइहा राज़िया, दुनिया में जो नेकियां की होंगी, नमाजें, सच बोला होगा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं खाया, अल्लाह के हुकूक अदा किए, बंदों के हुकूक अदा किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया, जिंदगी के हर कदम पर खुदा से डरते रहे, अल्लाह के अहकाम को माना, मनहियात और गुनाहों से बचे, लिसाइहा राज़िया, आज क़यामत के दिन वो खुश होंगे अपने किए हुए पर, अपनी कोशिशों पर। सुबह से उसने बन वतन किया, लेकिन तब बावजूद वो खुश, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन अपनी इस नेकी पर वो खुश होगा। लिसाइहा राज़िया, क्या होगा? फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे बागात में। किसी दिन मौका होगा, मैं आपको बताऊंगा जन्नत की तस्वीर क्या है, जन्नत की खूबसूरती क्या होगी। फी जन्नतिन आलिया, ता हद्दे निगाह जब इंसान जन्नत में जाएगा, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जाते ही उसके सामने जो दस्तरखान बिछाया जाएगा, उस दस्तरखान पर 1000 किस्म के खाने और 1000 किस्म के मशरूब होंगे। जन्नती सारा चट कर जाएगा और उसकी प्यास और उसकी भूख
تب بھی نہیں بھوجے گی. تب یعنی دنیا میں چھو انسان سے ون یڈ برت دنیا میں انسان بچ مکلن مال مکلن جنت کی نعمتوں کا مال انسان کو کبھی ختم نہیں ہوگا. فی جنت عالیہ, اس کی خدمت میں ہزاروں خادم ہوں گے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چھن چنس کس اخ تریش گلاس پاتن وقت وز دود گلاس چھن پاتن. اچھا ماچھ چھن پاتن کی اگر ایس تو سہ ڈپلیکیٹ ماچھ دود ایسے ڈپلیکیٹ دود. سی جنت عالیہ, جنت کے اندر انہار من خمر, شراب کی نہریں. جنت میں شراب حلال, دنیا میں حرام. انہار من لبن, وہاں دریا ہوں گے دودھ کے. انہار من عسل, دریا ہوں گے شہد کے. لا تسمع فیہا لاغیہ. دنیا میں انسان کو ایک بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بک بک سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. انسان کا گھر کتنا ہی شاندار ہو, اگر گھر مز لڑائی آسے بک بک ہے شور شراب ایسے کہیں سنتی, سکون زندگی درہم برہم ہو جاتی. کلاس میں اگر کوئی ایک لڑکا خراب ہوتا ہے پورے اسٹوڈنٹس کی زندگی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے, یعنی مزہ ہی نہیں رہتا کلاس میں. محفل میں کوئی ایک دوست خراب ہو بک بک کرنے والا, پوری محفل کا مزہ اٹھ جاتا ہے. جنت کی خوبی کیا ہے؟ لا تسمع فیہا لاغیہ, وہاں کوئی بک بک سننے کو نہیں ملے گی, وہاں کوئی بکواس کرنے والا نہیں ہوگا. فیہا عین جاریہ, اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرور مرفوعہ, اونچی اونچی چارپائیاں, اونچے اونچے تخت ہوں گے. وہ اکواب موضوعہ, قرینے اور سلیقے سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے, آب خورے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ, قطار سے لائن سے بچھائے ہوئے تکیے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ, اور مخملی قالین ڈھنگ سے بچھائے ہوں گے ہر طرف. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ سب نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی گئی. پیچھے آپ نے جہنمیوں کا تذکرہ پڑھا, یہ جنتیوں کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جنت میں سے امید تھا. کیا تھا وہ؟ انشاءاللہ ہم جنتیوں میں ہوں گے, ہم محنت کریں گے, ہم عمل کریں گے. اس کرو خدای زار پار خدای سنن برہن کرتنا تکیز اس ہیکو عذاب برداشت کرے. اس سٹا کمزور, اگر ماچس تج ایسے تن انگے پر دزن سنار چن ہیکن برداشت کرے. جہنم کی آگ ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کوشش کریں گے ہم جنتیوں میں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا وہ لوگ نہیں دیتے ہیں اونٹ, دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف اس کو کیسے بنایا گیا. اہل عرب جب سفر میں نکلتے تھے, چونکہ وہاں ملازمت نہیں تھی, وہاں ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا, تو تجارت میں ان کو 4 چیزیں نظر آتی تھی. یا تو جو ہی ریگستانوں کی طرف نکلے, خالی بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکلے, اوپر اللہ کی کائنات, آسمان, چمکتے ہوئے ستارے اور سیارے, چاند و سورج, آسمان, اور کئی کئی مہینوں تک چلنے والا اونٹ, اور 10-10 دن تک بغیر پانی پہ سواری کو چلانے والا اونٹ, اور اسی طریقے سے اونچے اونچے پہاڑ عرب میں چاروں طرف سے, اور نیچے اللہ تعالیٰ کی ہموار کی ہوئی زمین. اللہ نے یہ 4 ہی قدرت کی نشانیاں بتائی. فرمایا کہ اگر تم ان 4 چیزوں میں غور کرتے تو تم میرے وجود کو, میری توحید کو جان جاتے. اس اونچے آسمان کو کس نے بنایا؟ اس ہموار زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ان پہاڑوں کو زمین پر کھڑا کس نے کیا؟ اور اس اونٹ کو جس پر تم 10-10 دن تک بغیر پانی کے چلے جاتے ہو, اس کو کس نے پیدا کیا؟ ایک عرب سے کسی نے پوچھا تھا تمہارے پاس اللہ کے وجود کی کیا نشانی ہے؟ اس نے آگے سے کہا بیوقوفو تو گمت کیا چھو. جب ہم صحرا کے اندر سفر کرتے ہیں, ہمارا اونٹ گم ہو جاتا ہے, ہم اونٹ کو نشانات قدم سے پہچان لیتے ہیں, اور مینگنیوں سے پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا اونٹ کدھر گیا ہے. ان البعر تدل علی البعیر, اگر مینگنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارا اونٹ کدھر گیا. وآثار القدم تدل علی المسیر, اور قدموں کے نشانات اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ اونٹ کہاں بھاگا ہے. فالسماء ذات ابراج, تو یہ آسمان جو برجوں والا, ستاروں اور سیاروں والا. والارض, اور یہ زمین ذات فجاج, جو کہ کھائیوں والی اور پہاڑوں والی ہے. والابحار ذات امواج, اور جو سمندر موجوں والے ہیں. الا تدل علی العلیم الخبیر, کیا کسی خدا کے وجود کی طرف رہنمائی اور دلالت اور نشانی اور گائیڈنس نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان ساری چیزوں سے ہمیں خدا کے وجود کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان آسمانوں کو کون بنا سکتا ہے؟ یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ہے اللہ. ان پہاڑوں کا کوئی بنانے والا ہے کوئی یقیناً, اور وہ ہے اللہ. اس زمین کا کوئی بنانے والا ہے اور یقیناً وہ اللہ ہے. اور ان اونٹوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے
ہے اور وہ ہے اللہ. چونکہ عرب انہی چار چیزوں کا سامنا کرتے تھے اس لیے ان چار چیزوں کا تذکرہ آیا. افلا ينظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو کیسے کھڑا کیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے بچھائی گئی؟ فَذَكِّرْ، بس آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، یقیناً آپ ہی نصیحت، آپ سمجھانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی زور و زبردستی کرنے والے نہیں. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا. الا من تولا، ہاں جس شخص نے روگردانی اختیار کی اور کفر اختیار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بڑا عذاب دیں گے. ان الینا ایابہم، ہماری طرف ان کی واپسی ہوگی. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب ہوگا. یہاں پر یہ آیت پڑھنی چاہیے اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم کو آسان حساب لے. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن آسان حساب لے. آسان حساب کا مطلب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بس عرض ہوگا سو نائمہ عمالی رکھیں پتی پیٹ کرنا. اچھا ٹھیک نیرسا ترین جنتس تو ایسے وچمت یہ پیٹ یہ گو آسان حساب. اور اگر ون سے یہ کیا چھت سے کرمت، فرموک من نوقش فقد ہلاک، جس کی جانچ پڑتال ہوگی وہ تو ہلاک ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن جانچ پڑتال سے بچائے اور حساب یسیر عطا فرمائے.